میرے رب ہجوم غم میں تجھے جب کبھی پکارا۔ دوسرا سوال کرتی ہیں کہ اگر کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو کیا اس کے لیے قنوت نازلہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو دیکھیے، جس طرح سے اللہ رب العزت بددعا کو سنتا ہے، دعا کو بھی سنتا ہے، اور جیسے وہ کسی ظالم کو مارنے، سزا دینے، ہلاک کرنے پر قدرت رکھتا ہے، ایسے ہی وہ اس کو صحیح، درست اور نیک بنانے پر بھی قدرت رکھتا ہے۔ اگر وہ مسلمان ہے تو آپ کو اس کے لیے، مسلمان ہے لیکن ظالم ہے، ظاہر ہے آپ کا دل دکھایا ہے تو آپ کے دل سے آہ نکل رہی ہے، تو ہر ظالم کے لیے دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی۔ ظالم کے لیے، اس کے ظلم سے بچنے کے لیے اور بہت ساری دعائیں رسول اکرم نے سکھائی ہیں، ہر ایک کے لیے دعائے قنوت نہیں پڑھی جاتی ہے۔ تو آپ دعا کی کوئی کتاب لے لیں اور اس میں ظالموں کے لیے، ان کے ظلم سے بچنے کے لیے، ظالموں کو ہلاک و برباد کرنے کے لیے دعائیں لکھی ہوئی ہیں، رسول اکرم نے سکھائی ہیں، ان دعاؤں کو آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اور بہتر یہ ہے کہ آپ اس کے لیے دعائے خیر کریں کہ اللہ رب العزت اس کے ظلم و زیادتی سے ہمیں محفوظ رکھ اور اس کو بھی ظلم و زیادتی کرنے سے باز رکھ۔ اگر اللہ رب العزت نے آپ کی دعا سن لی تو آپ کا کام ہو گیا۔ آپ دوسرے کی بربادی کر کے ہی آپ کا دل ٹھنڈا ہو، ایسا تو ہے نہیں۔ آپ ظلم و زیادتی سے بچ جائیں، اتنا کافی ہے، اور اتنے ہی کے لیے ہی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دعا کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت آپ کے پڑوسی کو نیک سمجھتا فرمائے، اس کو نیک بنائے، آپ کو ظلم و زیادتی سے وہ نہ ستائے۔ اللہ رب العزت آپ کو ہر طرح کے ظلم و زیادتی سے کسی بھی انسان کی اللہ رب العزت محفوظ رکھے۔ تو آپ وہ دعائیں پڑھیے جو رسول اکرم نے ظالموں کے سلسلے میں ان کے ظلم و زیادتی سے بچنے کے لیے بتائی ہیں، دعائے قنوت نہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔